بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے دور سلطنت میں ایک منیر ابن زیاد نامی شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جو کہ اس دور کے مشہور ترین عالم تھے۔ انہیں دیکھتے ہی منیر ابن زیاد نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے بنا کوئی اور بات کیے اس سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اس سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اس سے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی ہی بار ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے منیر ابن زیاد سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اسے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ منیر ابن زیاد نے مصر شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے دیناروں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا، حضرت ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ منیر ابن زیاد اٹھے، ان پراٹھوں کو لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک غریب ضعیف عورت کو روتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹھا تھا۔ منیر ابن زیاد نے پراٹھے اس عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی کے آنسو اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ منیر ابن زیاد غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کروں گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو اسے منیر ابن زیاد سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے منیر ابن زیاد۔ اس نے منیر ابن زیاد سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 10 سال پہلے 30,000 دینار امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے، تو یہ لو 30,000 دینار، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ منیر ابن زیاد کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوں کے جھرنے جاری ہو گئے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 دینار صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ پورے مصر میں میرے نام سے لوگ مجھے جانتے، نہ جانے کتنے غریب ہیں جن کی میں امداد کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کا مجھے سہارا بنایا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے سارا دن صدقہ خیرات کیا، غریبوں کی امداد کی، اور رات کو کافی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، منیر ابن زیاد کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ منیر ابن زیاد کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے ہیں، تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 دینار کے صدقے کے نیچے نفس کی خواہش، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی؟ اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا تو حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں پریشان ہوا کہ میں نے ہزاروں لوگوں کی مدد کی، دینار دیے، صدقات کیے۔ جب اتنے بڑے بڑے صدقہ و خیرات میرے کام نہیں آ سکے تو میری چھوٹی موٹی نیکیاں کس کام آئیں گی؟ ابھی یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، لیکن گناہ زیادہ تھے۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی کرنے والے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس عورت کے آنسو جس سے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے، عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو
گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ منیر ابن زیاد کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کوئی اور عمل یا کچھ اور باقی کوئی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی تھی کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ منیر ابن زیاد کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے منیر ابن زیاد، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ خواب سے اٹھا، صبح فجر کی نماز ادا کی اور سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جا پہنچا۔ سلطان جب اپنے معمول کے مطابق عدالت میں پہنچے تو منیر ابن زیاد کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور پوچھا آپ خیریت سے یہاں آئے ہیں؟ تو منیر ابن زیاد نے سلطان سے مخاطب ہو کر اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ چونکہ سلطان جانتے تھے کہ یہ کتنے سخی انسان ہیں، پھر ان کا خواب سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منیر ابن زیاد نے کہا اے سلطان، میرا آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد اور ایک پیغام ہے۔ آپ کے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں، آپ ان تک میرا یہ پیغام لازمی پہنچائیں کہ بڑے بڑے صدقات خیرات ہزاروں لاکھوں دینار یا اونٹ اگر کوئی شخص سخاوت کر کے خود کو مہمان سمجھتا ہے تو اس سے بہتر ہے وہ کسی بھوکے کے پیٹ میں صرف ایک روٹی پہنچا دینا ہزاروں لاکھوں دیناروں سے بڑھ کر ہے۔ جتنا کسی کی استطاعت ہے وہ صدقہ و خیرات کرے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ میری خشک روٹی سے کیا ہو جائے گا، فلاں تو اتنا صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے۔ نہ اللہ صرف خلوص دیکھتا ہے۔ منیر ابن زیاد اپنی ساری زندگی میں بھوکوں کے پیٹ تک روٹی پہنچانے کا کام کرتے رہے اور لوگوں کو واضح تلقین و نصیحت کرتے رہے کہ کسی غریب بھوکے کے پیٹ میں روٹی کا ایک لقمہ پہنچانا یہ دنیا کا سب سے بڑا صدقہ خیرات ہے۔ اسی طرح کا ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے شہر کے اندر ایک ڈاکو بہت مشہور ہوا جس نے سلطنت کے بڑے بڑے تاجروں کو چالاکی سے لوٹا اور اس کو کوئی نہ پکڑ پایا۔ دلاور ڈاکو بحیث بدل کر لوگوں کے پاس کبھی تاجر بن کر آتا تو کبھی گاہک بن کر آتا، کبھی مہمان بن کر آتا اور ان کو لوٹ کر چلا جاتا۔ کئی سالوں تک دلاور ڈاکو کو کوئی بھی نہ پکڑ پایا۔ اس ڈاکو کی دہشت نے سلطان کے بڑے بڑے سرداروں، جاگیرداروں اور رئیسوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ قاضی کے سپاہ خطہ کے بڑے بڑے قاضی بھی اس ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام رہے، اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دلاور ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا جس میں 100 ماہر جاسوس اور سپاہی شامل تھے جو کہ اس دلاور ڈاکو کو پکڑنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے، اور صلاح الدین ایوبی نے دلاور ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو 1 ماہ کا وقت دیا تھا، لیکن 2 ماہ گزر گئے لیکن دلاور ڈاکو کو کوئی بھی نہ پکڑ پایا، اور ان سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ حضور اگر آج ہمارا سر قلم کر دیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہم اس ڈاکو کو نہیں پکڑ پائیں گے۔ سلطان وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتا اور بڑی ہی چالاکی سے لوگوں کو لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے۔ وقت گزرنے لگا، تقریباً 10 دن گزرے کہ ایک دن قاضی کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لائے اور کہا حضور یہ بہت ہی بڑا ڈاکو ہے اور اسے پکڑا گیا ہے۔ سلطان نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو قاضی نے بتایا کہ حضور یہی ہے وہ دلاور ڈاکو جس کو ریاست کے سپاہی بھی نہیں پکڑ پائے، لیکن اس دلاور ڈاکو کو صرف 8 سال کے بچے نے پکڑوا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر جس ڈاکو کو اتنے بڑے سپاہی قاضی کوئی نہیں پکڑ پایا، ایک 7 سال کے بچے نے کیسے پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب سے پوچھا قاضی صاحب آخر اس ننھے بچے نے اتنے بڑے ڈاکو کو کیسے پکڑ لیا؟ تو قاضی صاحب نے جب اس بچے کی عقل مندی کا واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو بتایا تو سارے درباری اس بچے کی عقل مندی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مصر کے اندر ایک اکبر نامی غلہ فروش دکاندار تھا اور اس کی بازار کے اندر غلہ کی دکان تھی۔ اس کی دکان پر گندم، چاول، گڑ اور دالیں موجود تھیں،
اور اکبر نامی غلہ فروش اپنے اخلاق، ایمانداری اور مناسب دام پر چیزیں بیچنے کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر بہت ہی مشہور تھا اور اس کی دکان پر ہر چیز صاف ستھری اور مناسب داموں پر مل جاتی۔ اس وجہ سے شہر کے بڑے بڑے خریدار اور تاجر اس کے پاس غلے کی چیزیں خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اکبر کے گاؤں کے اندر دو نو عمر لڑکے رہتے تھے، ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرے کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال کے درمیان تھی۔ ایک کا نام علاؤالدین تھا اور دوسرے کا نام سکندر تھا، اور وہ دونوں یتیم بچے تھے اور اکبر ان کے گھر کے حالات اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے چھوٹے بہن بھائی بھوک سے گھر کے اندر بلک رہے ہیں اور ان کے گھر کے اندر کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، لہٰذا اکبر اپنی دکان پر آیا اور 2 گدوں پر اناج لادا اور علاؤالدین اور سکندر کے گھر پہنچ گیا اور ان کے گھر کے اندر وہ اناج رکھ دیا، اور سکندر اور علاؤالدین کی ماں کو کہا کہ آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو سکندر اور علاؤالدین کی ماں نے کہا کہ حضور، آپ کس طرح کب تک ہماری مدد کرتے رہیں گے؟ ہم آپ کا احسان اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتے، لہٰذا ہمیں پہلے ہی مصیبتوں نے بہت بوجھ ڈالا ہوا ہے، آپ ہم پر مزید احسان نہ کریں۔ تو اکبر غلہ فروش نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ پر احسان نہیں بلکہ مجھ پر فرض ہے، لیکن اگر تمہیں پھر بھی یہ سب لیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو تم سکندر اور علاؤالدین کو میرے پاس کام کے لیے بھیج دو، میں ان کو دن کا مناسب کام کرنے کے بدلے میں مناسب مزدوری دے دوں گا، جس سے آپ دونوں کا گھر چلتا رہے گا۔ سکندر اور علاؤالدین کی ماں کو یہ ترکیب پسند آ گئی اور علاؤالدین اور سکندر کی ماں نے اپنے اپنے بیٹوں کے کندھوں کو تھاپتے ہوئے کہا، بیٹا، قدرت کا فیصلہ ہے کہ اب تم اپنے ان کمزور اور نازک کندھوں پر بوجھ اٹھاؤ۔ یہ سن کر ان دونوں کی ماں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگیں تو اتنے میں اکبر غلہ فروش نے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے میرے بچوں کی طرح ہی ہیں، یہ اپنی مرضی سے جتنا بھی کام کریں گے میں ان کو اتنا ہی کام بتاؤں گا۔ اکبر نے سکندر اور علاؤالدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان پر لے گیا۔ دونوں لڑکے بڑے ہی سمجھدار اور عقل مند تھے اور چند ہی دنوں کے اندر اندر انہوں نے ناپ تول اور داموں کا حساب سیکھ لیا، اور اب یہ دونوں اکبر غلہ فروش کی بہت مدد کرنے لگے۔ شام کے وقت اکبر ان دونوں کو اچھی خاصی دیہڑی دے کر گھر چھوڑ کر پھر اپنے گھر چلا جاتا، اور جب شام کو دونوں جانے لگتے تو ان کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانے کے لیے بھی اچھی چیزیں خرید کر دیتا، اور ان سب کاموں کی وجہ سے اکبر کو بہت سکون ملتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اکبر غلہ فروش کا کاروبار پورے بازار کے اندر مشہور ہو گیا تھا، اور شہر کے بڑے بڑے خریدار اکبر کے پاس آتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے قلعہ داروں اور جگیرداروں کے گھروں میں بھی اکبر کی دکان سے اناج خریدنے کے لیے بھیجا جاتا۔ ان دونوں میں سے علاؤالدین، جس کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال تھی، وہ بہت ہی ذہین اور عقل مند تھا، اور سکندر اس سے تھوڑا کم عقل مند تھا۔ علاؤالدین کی عقل مندی نے اکبر تاجر کو بہت حیران و پریشان کر رکھا تھا، اور اکبر نے علاؤالدین کی عقل مندی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں بہت ترقی کر لی، حتیٰ کہ ایک دن ایک بڑا قلعہ دار اکبر کی دکان پر اناج خریدنے کے لیے آیا اور کہا کہ حضور، میں نے آپ کے پاس سے بہت سا سامان تو خرید لیا، لیکن میرے پاس کوئی مناسب سواری نہیں جس سے میں یہ سامان اپنے قلعے کے اندر لے جا سکوں۔ تو اکبر نے اس قلعہ دار کے سامنے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں جس سے میں یہ سامان آپ کے گھر تک پہنچا سکوں، لہٰذا وہ گاہک چلا گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد علاؤالدین نے اکبر غلہ فروش کو کہا، حضور، اگر آپ ایک لکڑی کا ٹھیلا بنوا لیں اور جب بھی آپ کے پاس کوئی بڑا گاہک آئے گا اور جو باہری سامان خریدے گا تو ہم اس ٹھیلے پر وہ سامان لاد کر اس گاہک کے گھر پہنچا دیں گے، اس سے گاہک کو بھی آسانی ہوگی اور ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور اس کے بدلے میں ہم ان سے معاوضہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ ترکیب اکبر غلہ فروش کو بہت پسند آئی اور کہا، لیکن اگر ہم ان سے سامان پہنچانے کے بدلے میں معاوضہ نہیں لیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی اور مزدور بلانا ہوگا جو ان کا سامان ٹھیلے پر لاد کر ان گاہکوں کے گھر تک پہنچائے گا، اور اس مزدور کو ہمیں مزدوری دینی ہوگی اور اس سے تو ہمیں منافع کم ہوگا۔ تو علاؤالدین نے کہا، حضور، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مزدور کو یہ کام کہیں گے؟ ہم آپ سے مزدوری کس کام کی لیتے ہیں؟ ویسے بھی ہم دکان پر تو اتنا کام نہیں کرتے، آج کے بعد کوئی بھی گاہک اگر آیا اور اس نے باہری سامان خریدا تو ہم اس ٹھیلے پر لاد کر خود اس کے گھر پہنچائیں گے۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ دونوں 9 عمر بچے اس کے ساتھ بڑی ہی دلچسپی سے کام کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اکبر غلہ فروش نے ایک ٹھیلا خریدا، اور اس کے بعد کوئی بھی گاہک آتا تو وہ دونوں 9 عمر لڑکے اس ٹھیلے پر سامان لاد کر گاہک کے گھر تک پہنچاتے، جس سے گاہک بڑا خوش ہوتا، اور اس سے اکبر غلہ فروش کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب اکبر غلہ فروش کے پاس اتنا سامان ہو گیا تھا کہ اس کی دکان کے اندر جگہ رکھنے کے لیے ختم ہو گئی۔
اور اکبر غلہ فروش بہت خوش تھا۔ وقت گزرنے لگا اور سردی بہت شدت سے پڑ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان سے برستے برف کے اولوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا اور زمین پر بچھی برف نے زمین کو ٹھنڈا کر دیا تھا، لہٰذا بازار کے اندر زیادہ کوئی ہجوم نہیں تھا اور اکبر اپنی نشست پر بیٹھا سونے کے سکے گن رہا تھا، اور سکندر اور علاؤالدین دونوں لڑکے دکان کے کونے میں بیٹھ کر خود کو سردی سے بچاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں اکبر غلہ فروش نے سوچا آج بازار کے اندر زیادہ ہجوم نہیں ہے، کیوں نہ جا کر اپنے بچوں کا حال احوال پوچھا جائے، کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ تو اتنے میں اکبر غلہ فروش نے اپنی نشست سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو اتنے میں بازار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپاہی آواز لگا رہے تھے، اے تاجرو، اپنا مال اور جان کی حفاظت کرو، سلطنت کے اندر ایک ڈاکو موجود ہے جس کا نام دلاور ڈاکو ہے، اور وہ ڈاکو بڑا ہی خطرناک اور اتنا چالاک ہے کہ اس کی چالاکی سے کوئی بھی انسان بے وقوف ہو جاتا ہے اور وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ سلطان کی پوری کوشش کے باوجود اس ڈاکو کو ابھی تک نہیں پکڑ پایا گیا، لہٰذا اس ڈاکو کے پکڑنے تک اپنے مال اور جان کی خود حفاظت کرو۔ یہ سن کر علاؤالدین نے اکبر سے پوچھا، حضور یہ سپاہی کس ڈاکو کی بات کر رہے ہیں؟ تو اکبر غلہ فروش نے علاؤالدین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا آج سے 15 سال گزر گئے ہیں اور مصر کے اندر فلسطین سے ایک ڈاکو داخل ہوا تھا۔ اس ڈاکو نے ان 15 سالوں کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں چھوڑا جس کو اس نے نہ لوٹا ہو، اور اس کے لوٹنے کا انداز اتنا مختلف ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں پاتا اور کوئی بھی اس پر شک نہیں کر پاتا، اور وہ اتنا تیزی سے بحث بدلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ لہٰذا اگر میں کبھی دکان پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی انجان آدمی سے زیادہ باتیں نہیں کرنا، اس کو دکان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا اور میرے آنے کا انتظار کرنا۔ سن کر علاؤالدین حیران و پریشان ہو گیا تو اکبر تاجر نے کہا، اے علاؤالدین تم پریشان نہ ہو، اس کی اتنی جرت کہ وہ ہمیں نہیں لوٹ سکتا، لہٰذا تم اس بارے میں زیادہ نہ سوچو اور جاؤ اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لو، سردی بہت شدت کی ہو رہی ہے، یا پھر تم ایسا کرو کہ آج بازار میں زیادہ گاہک موجود نہیں ہیں، تم دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور جا کر گرم بستروں کے اندر آرام کرو۔ تو اتنے میں علاؤالدین نے کہا، نہیں حضور ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یہاں سردی میں بیٹھ کر چیزیں بیچیں اور ہم آرام سے جا کر بستر پر لیٹ جائیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ شام کو ہی اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر اکبر تاجر نے علاؤالدین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب علاؤالدین کو اکبر غلہ فروش نے کہا، بیٹا تم یہاں دکان کی رکھوالی کرو، میں اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کا حال احوال پتہ کرتا ہوں، آج سردی بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اتنے میں علاؤالدین اپنی جگہ سے اٹھ کر سکندر کے پاس بیٹھ گیا، اور اکبر غلہ فروش نے ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے قیمتی لباس میں ملبوس، سر پر پگڑی پہنے ہوئے، ہاتھ میں ایک قیمتی تسبیح لیے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر اکبر غلہ فروش نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تو اتنے میں وہ آدمی اکبر غلہ فروش کی دکان پر آیا اور پوچھا، حضور میں آپ سے بہت بھاری مقدار میں غلہ خریدنا چاہتا ہوں، اور میں نے پورے شہر کے اندر آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں صاف ستھری، اچھی اور معیار والی مناسب دام پر مل جاتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا سامان آپ سے خریدوں۔ اپنی تعریف سن کر اکبر غلہ فروش بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی گاہکوں سے اپنی تعریف سن چکا تھا۔ اتنے میں اسکندر اور علاؤالدین بھی اکبر غلہ فروش کے قریب آ گئے۔ یہ گاہک جو کوئی چیز کہے گا ہم وہ چیز تول کر اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ یہی کرتے تھے کہ کوئی بھی گاہک آتا تو اکبر غلہ فروش اپنی نشست پر بیٹھا رہتا اور صرف رقم وصول کرتا، ناپ تول کا کام سکندر اور علاؤالدین کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں اکبر ان کو دیہڑی دیتا تھا۔ اب وہ دونوں اس کے پاس کھڑے تھے اور وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ حضور اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے سامان تھوڑا نہیں خریدنا، میں نے بہت بھاری مقدار میں سامان خریدنا ہے، مجھے بھاری مقدار میں سامان چاہیے، کیونکہ میں قلعہ کے حاکم کی دعوت کر رہا ہوں، اور اس دعوت میں مجھے اچھا اناج، اچھی نسل کے چاول اور کچھ گڑ چاہیے ہوگا۔ یہ سن کر اکبر غلہ فروش نے کہا کہ حضور آپ حکم کریں، ہم سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کو سامان خریدنا کیا ہے؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ 3 اونٹ لے کر آیا ہوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا سامان خریدنا ہے۔ یہ سن کر اکبر بڑا خوش ہو گیا کہ میں تو سمجھا کہ آج سارا دن ایسے ہی سردی میں فارغ بیٹھنا پڑے گا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ میرے پاس اتنا بڑا وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ اب وہ آدمی اپنا سامان اکبر غلہ فروش، علاؤالدین اور سکندر کو کہتا گیا، اور وہ دونوں ناپ تول کر کے سامان اس آدمی کے ملازموں کے حوالے کرتے گئے، اور 3 اونٹوں پر موجود تینوں ملازم وہ سامان اونٹوں پر لادنے لگے،
اور اسی طرح کرتے کرتے بہت سارا وقت گزر گیا، اور اس آدمی نے دکان کے اندر جتنا بھی گندم، جتنا بھی گوڑ اور جتنے بھی چاول تھے وہ سارے خرید لیے، اور اب اس کے تینوں ملازموں نے وہ سامان اپنے اپنے اونٹوں پر لاد دیا۔ اتنے میں تندور کی دکان پر موجود لڑکا 4 پیالے دودھ کے لے کر آیا، اور اس نے ایک گرم دودھ کا پیالہ اس آدمی کے حوالے کیا جو سامان خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور باقی 3 پیالے اس کے ملازموں کے حوالے کر دیے۔ اتنی زیادہ سردی میں گرم دودھ کو دیکھ کر وہ تینوں ملازم بڑے خوش ہو گئے اور اکبر کو دعائیں دینے لگے۔ اب اکبر نے دیکھا کہ میری دکان کا جتنا بھی سامان تھا اس نے خرید لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑا خوش تھا، اور اب اس نے اس آدمی کو کہا جتنا تم نے سامان خریدنا ہے میں نے اس کے مناسب دام لگائے ہیں، اور اس حساب سے تمہارے 3000 سونے کے سکے بنتے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے اپنے تھیلے سے 3 تھیلے نکالے، اور ان 3 تھیلیوں میں 1000 سونے کے سکے تھے۔ اس نے اکبر غلہ فروش کے حوالے کر دیے اور کہا یہ لیں، یہ آپ کی رقم ہے۔ اکبر نے لکڑی کے بنے ہوئے پھٹے پر 1 تھیلا انڈیلا اور اپنے پاس صلاح الدین اور سکندر کو بلایا اور کہا آپ یہ سکے گننے میں میری مدد کریں۔ سکندر پھٹے کے جیسے ہی قریب آیا تو بیٹھنے لگا تو اس کے ہاتھ پر ایک سکہ لگا اور وہ سکہ نیچے گر گیا۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا تخت تقریباً 5 فٹ کی اونچائی پر تھا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو علاؤ الدین نیچے جھکا اور اس نے وہ سکہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا، اور اس بات کا اندازہ اس دکان میں موجود اس آدمی کو بھی نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی اکبر غلہ فروش کو پتہ چلا کہ ایک سکہ اس نے چھپا لیا ہے۔ لیکن اکبر بڑا ہی دانا اور عقل مند غلہ فروش تھا، اور اس نے یہ محسوس کر لیا کہ نیچے گرنے والا سکہ علاؤ الدین نے ان سکوں کے اندر نہیں ڈالا بلکہ اس نے چھپا لیا ہے۔ ایک سکہ اس کے لیے بہت معمولی رقم تھی، لیکن اکبر غلہ فروش کو بہت افسوس ہوا کہ میں تو علاؤ الدین کو بڑا ہی عقل مند اور ذہین سمجھتا، اور میں اس کے بارے میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چوری کرے گا، اور آج اس کی حرکت پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب سکے گنتے گنتے علاؤ الدین دکان سے چلا گیا اور اپنے مالک یعنی کہ اکبر غلہ فروش کو بھی نہیں بتایا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو غصہ آیا کہ آج سے پہلے جب بھی علاؤ الدین دکان سے گیا مجھ سے اجازت لے کر جاتا، اور آج تک یہ اپنے دوست کے بغیر دکان سے اکیلا بازار کے اندر جاتا بھی نہیں۔ آج آخر اس کو کیا ہوا؟ لگتا ہے جو اس نے سکہ چھپایا تھا اس کو کہیں رکھنے گیا ہے تاکہ جب وہ گھر واپس جائے گا تو اس سکے کو اٹھا لے گا۔ اب اکبر غلہ فروش دل ہی دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اس بچے کو بڑا ہی ایماندار سمجھا، لیکن اس نے میری ساری سوچ پر پانی پھیر دیا۔ اکبر کو بہت افسوس ہو رہا تھا، اور اتنے میں اس آدمی نے جتنا بھی سامان خریدا اونٹوں پر لاد کر وہ وہاں سے روانہ ہونے ہی لگے تھے کہ اتنے میں اکبر غلہ فروش نے دیکھا کہ علاؤ الدین 5 سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کی میانوں سے تلواریں نکلی ہوئی تھیں، اور وہ سپاہی بھی علاؤ الدین کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا، جس نے اکبر غلہ فروش سے 3 اونٹ لدے ہوئے سامان خریدا۔ تو اس کو دیکھ کر اکبر بھی بڑا حیران ہوا، کیونکہ ایک طرف اس نے سپاہیوں کو دیکھا تو دوسری طرف اس آدمی کو دیکھا تو وہ بہت پریشان تھا۔ اکبر غلہ فروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ علاؤ الدین کیا کر رہا ہے؟ آخر اس کے ساتھ سپاہی کیوں آ رہے ہیں؟ کہ ہمارے سامان کے اندر ملاوٹ کی کسی نے کوئی جھوٹی شکایت تو حاکم کے پاس نہیں لگا دی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی جاسوس ہو، اور یہ ہمارے سامان میں کوئی نقص معلوم کرنے آیا ہو۔ لیکن پھر اکبر نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج تک میں نے اپنے مال کے اندر ذرہ بھی ملاوٹ نہیں کی، لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں 5 سپاہی جب قریب آئے تو انہوں نے آتے ہی اس آدمی کو پکڑ لیا، اور وہ 5 سپاہی اور اس کے تینوں ملازموں کو یہ دیکھ کر اکبر غلہ فروش نے علاؤ الدین کو کہا یہ تم نے کیا کیا، اور یہ سپاہی اس بیچارے کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تم جانتے ہو یہ ہمارا کتنا بڑا گاہک ہے۔ یہ سن کر علاؤ الدین نے کہا حضور یہ آدمی آپ کو لوٹ رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ سن کر اکبر غلہ فروش نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ بہت بڑا رئیس ہے، اور آپ نہیں جانتے، اس نے ہم سے 3 اونٹ سامان خریدے ہیں۔ یہ سن کر علاؤ الدین نے کہا حضور آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا تھا، یہ کوئی گاہک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رئیس ہے، یہ بہت بڑا ٹھگ ہے جو آپ کو ٹھگنے آیا تھا۔ یہ سن کر اکبر غلہ فروش نے کہا علاؤ الدین تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیوں الزام تراشی کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے؟ یہ سن کر علاؤ الدین نے کہا حضور یہ بہت بڑا ٹھگ ہے، اور اس بات کا میرے پاس ثبوت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ سن کر اکبر نے کہا نہیں میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 5 سپاہیوں میں ایک سپاہی بول پڑا۔ اس نے کہا اکبر صاحب یہ دلاور ڈاکو ہے جس نے پوری سلطنت کے اندر دہشت پھیلا رکھی تھی، اور اس کے لوٹنے کا انداز اتنا مختلف ہے
کہ آپ جانتے تھے کہ اس ڈاکو کا غلبہ پوری سلطنت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا اور بغیر سکوں کو جانچے آپ نے اس کو سامان دے دیا، اور اگر یہ علاء الدین عقل مندی نہ دکھاتا تو آج آپ برباد ہو جاتے۔ یہ سن کر اکبر نے کہا کہ حضور میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ آخر علاء الدین کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ لوٹنے آیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا حضور ہمارے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں چلیں، یہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بتائے گا کہ کس طرح اس کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی کوئی رئیس زیادہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گاہک ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اکبر اپنے دل میں یہ تجسس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدالت میں موجود تھے، اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو ملی کہ دلاور ڈاکو کو پکڑا گیا اور اس کو پکڑنے والا کوئی اور سپاہی، کوئی جنگجو نہیں بلکہ ایک 8 سالہ بچہ ہے، یہ خبر پہنچتے ہی پورے دربار کے اندر ہلچل مچ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ حیران ہو گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے علاء الدین آخر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ آدمی ٹھگ ہے؟ تو علاء الدین نے سلطان کو بتایا کہ حضور جب ہم نے سارا سامان ناپ تول کر اس آدمی کے حوالے کر دیا تو اس نے جب سکے ہمارے مالک کے حوالے کیے تو سکے گنتے وقت ایک سکہ میز سے نیچے گرا، اور اس سکے کے زمین پر گرتے ہی جو آواز پیدا ہوئی اس آواز سے مجھے شک ہو گیا کہ یہ سکہ اصلی سکہ نہیں ہے بلکہ کھوٹا سکہ ہے۔ میں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ سکہ وہاں سے اٹھا لیا اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی، اور میں اس دکان سے چلا گیا اور قریب جا کر میں نے ایک پتھر پر جب اس سکے کو رگڑا مجھے پتہ چل گیا کہ اس سکے کے نیچے کھوٹا سکہ ہے اور اوپر سونے کے پانی کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اور جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو میں نے اپنے مالک کو بتانے کے بجائے سیدھا میں آپ کے سپاہیوں کے پاس گیا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے اس بات کی خبر اپنے مالک کو دی تو وہ فوراً شور مچا دے گا اور وہ ڈاکو ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا اور ہمارا مال لے کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے میں سیدھا سپاہیوں کے پاس آیا تاکہ وہ اس کو جا کر پکڑ سکیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا چور جس کو 15 سال کے اندر کوئی سپاہی، کوئی جنگجو، کوئی آدمی نہیں پکڑ پایا، صرف ایک بچے نے اپنی عقل مندی سے اتنے بڑے ڈاکو کو پکڑ لیا۔